اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الحج اشہر معلومات فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حج کیا کرو، کیونکہ حج گناہوں کو اس طرح دھو دیتا ہے جیسے پانی میل کو دھو دیتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج کے مسائل سیکھو کیونکہ یہ تمہارے دین کا حصہ ہے۔ محترم عازمین حج، ابھی حج کا بیان سنیں گے، پوری توجہ اس جانب رکھیے گا۔ اب اس کام سے متعلق ہماری گفتگو ہوگی کہ جو کام ہم یہاں سے کرنے جا رہے ہیں۔ اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ 5 رکن ہیں۔ کس کس کو یاد ہے؟ حج اسلام کا کون سا رکن ہے؟ 5واں رکن ہے۔ حج کے موضوع پر 4 بنیادی باتیں ہیں، بہت آسان ہے حج، اور میری کوشش ہوگی کیونکہ لسننگ کیپیسٹی ہر بندے کی ہوتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ کیپیسٹی فل ہو جاتی ہے، میموری جیسے کارڈ کی فل ہو جاتی ہے نا، تو بیٹھے بیٹھے بھی تھک جاتے ہیں۔ تو بہرحال میری کوشش ہوگی کہ بہت آسان طریقے سے ہم حج سمجھ جائیں کہ ہم نے وہاں جا کر کرنا کیا ہے۔ 4 چیزوں کا نام حج ہے، یہ 4 کام ہماری سمجھ میں آ گئے، ہمارا حج مکمل ہو جائے گا۔ اس میں سب سے پہلی بات حج کی اقسام۔ حج کتنی قسموں کا ہے، کتنے طریقے ہیں جن سے حج کیا جاتا ہے۔ دوسری بنیادی بات حج کے ایام، کتنے دنوں میں حج کیا جاتا ہے۔ حج یہ نہ سمجھے میں 40 دن کے لیے جا رہا ہوں تو 40 دن میں میں نے حج کرنا ہے، نہیں، 40 دن میں حج نہیں کرنا۔ حج کے کچھ مخصوص ایام ہیں، ان دنوں میں ہم نے مناسک حج ادا کرنے ہیں۔ حج کی تیسری بنیادی بات حج کے مقامات، کون کون سی جگہیں ہیں کہ وہاں پر حج کے کام، حج کے مناسک ادا کیے جاتے ہیں۔ اور حج کی چوتھی بنیادی بات حج کے مناسک، حج کہتے کسے ہیں؟ جیسے ابھی ہم نے عمرے کے متعلق سنا کہ 4 کام کریں گے عمرہ ہو جائے گا، احرام کی حالت میں ہوں گے، خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے اور حلق کروائیں گے، عمرہ مکمل۔ تو حج کس طرح مکمل ہوگا، حج کہتے کسے ہیں؟ اب ہماری اس پر گفتگو ہوگی۔ حاجیوں، حج ادا کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ کتنے طریقے ہیں جی؟ پیچھے والے حاجی صاحب تصویر آ رہی ہے، آواز بھی آ رہی ہے؟ چلے ماشاءاللہ۔ حج ادا کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ حج افراد۔ آج اس مبارک سفر کی برکت سے ہم یہ بھی ہمیں پتہ چل جائے، حج ادا کرنے کا پہلا طریقہ حج افراد۔ اہل حرم مکہ پاک والے اکثر یہی حج کرتے ہیں۔ اس حج میں نہ عمرہ ہے نہ قربانی، نہ وہ عمرہ کریں گے نہ وہ قربانی کریں گے، اس کو کہتے ہیں حج افراد۔ کمال ہو گیا جی، قربانی بھی نہیں ہے۔ ہم لوگ جو جا رہے ہیں کیا ہم بھی یہ حج کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن اس کا علم حاصل کرنا پڑے گا، اس کی تربیت حاصل کرنی پڑے گی، ہم بھی حج افراد کر سکتے ہیں۔ حج کی دوسری قسم حج قران۔ جی، حج کی دوسری قسم کیا ہے جی؟ حج قران۔ حج قران کسے کہتے ہیں؟
حج قران کہتے ہیں دو چیزوں کو جمع کرنے والا حج، دو چیزوں کو جمع کرنے والا حج۔ حاجی یہاں سے جاتا ہے تو وہ عمرے اور حج کا احرام اکٹھا باندھتا ہے، وہاں جائے گا، عمرہ کرے گا، احرام کی حالت میں ہوگا، طواف کعبہ کرے گا، صفا مروہ کرے گا، لیکن گنج نہیں کروائے گا، احرام کی پابندیوں میں ہی رہے گا۔ پھر جب ایام حج شروع ہوں گے تو پھر وہ حج کرے گا، اور حج کرنے کے بعد پھر وہ جب حلق کروائے گا، گنج کروائے گا، پھر وہ احرام کی پابندیوں سے باہر آئے گا۔ اس کو کہتے ہیں حج قران۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے حج کیے؟ ایک، اور عمرہ 4۔ ماشاءاللہ، کچھ دوستوں کو تو پتہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حج کیا وہ حج قران تھا، عمرے اور حج کا احرام اکٹھا باندھا تھا۔ تیسرا حج، حج تمتع، یہ حج ہم کرتے ہیں، نفع اٹھانے والا حج۔ پاکستانی ہے نا، ویسے ہی نفع تو پرافٹ تو چاہیے چاہیے، نفع اٹھانے والا حج، فائدہ اٹھانے والا حج۔ حاجی صاحب ویزا ہمارا کس چیز کا لگا ہے جی؟ پیچھے والوں کا حج کا ویزا لگا ہے، اور ہم نے یہاں سے جا کر کرنا کیا ہے؟ عمرہ۔ یہ نفع ہے، حج کرنے جا رہے ہیں لیکن عمرے کی بھی برکت مل رہی ہے، یہ ہمارا پرافٹ ہے۔ اسے کہتے ہیں حج تمتع، نفع اٹھانے والا حج۔ کرنے حج جا رہے ہیں لیکن عمرے کا نفع اٹھا رہے ہیں۔ یہاں سے جائیں گے تو عمرے کی نیت کر کے جائیں گے۔ ایک حاجی صاحب مجھے ملے، یعنی اتنے ٹریننگ سیشن ہوتے ہیں، اتنے لوگ تربیت کرواتے ہیں، تو الحمدللہ ہم ایئرپورٹ پر بھی جاتے ہیں۔ میں نے کہا ایسا ماشاءاللہ احرام مان لیا؟ کہتے ہیں ہاں بس تسی سمجھایا سی، بس احرام مان لیا۔ میں ایسا نیت کی تھی، کہتے پتہ نیت حج دی کی تھی، ہو رہا کیڑی نیت کرنی؟ میں نے کہا ایسا عمرے کی نیت کر کے جانا ہے، حج کی نیت کر کے نہیں جانا۔ حج کی نیت تو تب کریں گے جب حج کے ایام آئیں گے۔ کہتے اچھا، میں تو کیا حج کرنے چلے تھے، حج کی نیت کر لوں۔ تو بھائی صاحب یہ توجہ رہے کہ یہاں سے ہم نے جانا ہے تو عمرے کی نیت کر کے جانا ہے، حج کی نیت کر کے نہیں جانا۔ دوسری بنیادی بات، حج کے ایام، کن دنوں میں حج ادا کیا جاتا ہے؟ 5 دن ہیں، 10 ذی الحج، 8 ذی الحج، 9 ذی الحج، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج۔ یہ 5 دنوں میں حج ادا کیا جاتا ہے، انہیں کہتے ہیں ایام حج۔ تیسری بنیادی بات، حج کے مقامات، کتنے مقامات پر مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں؟ ہاں جی، ان کے نظر آ گیا 4 تھے، اب بھی کہہ رہا ہے 4 مقامات پر حج ادا کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی جگہ ہے مسجد حرام، دوسرا مقام وادی مینا، تیسرا مقام میدان عرفات، اور چوتھا مقام مزدلفہ۔ آپ بھی کہہ لیجئے مزدلفہ، وادی مزدلفہ۔ یہ 4 مقام ہیں جہاں پر حج ادا کیا جاتا ہے۔ ایک انتہائی اہم بات جو حاجی صاحب کو یاد رکھنی ہے، یاد ہونی چاہیے، وہ ہے شرعی حدود کے اندر رہنا۔ جب مینا میں رہنا ہے تو مینا میں ہی رہنا ہے۔ وہاں باقاعدہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، بدایا مینا، نہایا مینا، یعنی مینا شروع ہوا، نہایا مینا، مینا کی حد ختم ہو گئی۔ بدایا مزدلفہ، نہایا مزدلفہ، بدایا عرفات، نہایا عرفات۔ تو ہم نے ان حدود کے اندر رہنا ہے۔ یہ بورڈ وہاں پر مختلف کلر کے لگے ہوئے ہیں، بطور خاص یہ جو پیلے رنگ کے بورڈ ہیں، یہ یاد رکھیے گا، ہم نے ان بورڈ اس حدود کے اندر رہنا ہے۔ حج کے مناسک، حج کے 3 فرض ہیں اور 6 واجبات ہیں۔ عمرے کے کتنے فرض تھے اور واجب 2۔ اب حج کے 3 فرض ہیں۔ سب سے پہلا فرض احرام کی حالت میں ہونا، یہ عمرے کا بھی پہلا فرض تھا اور حج کا بھی پہلا فرض ہے۔ حج کا دوسرا فرض وقوف عرفات، حج کا تیسرا فرض
طواف الزیارہ، یہ عمرے کا دوسرا فرض تھا طواف کرنا، یہاں یہ طواف الزیارہ یہ حج کا تیسرا فرض ہے۔ حج کے 6 واجبات ہیں۔ پہلا واجب وقوف مزدلفہ، دوسرا واجب رمی جمار، شیطانوں کو کنکریاں مارنا، یہ حج کا دوسرا واجب ہے۔ حج کا تیسرا واجب قربانی کرنا، دم شکر، اور حج کا چوتھا واجب حلق کروانا یا تقصیر کروانا۔ یہ عمرے کا کون سا واجب تھا جی؟ عمرے کا چوتھا واجب تھا، دوسرا واجب تھا، اور یہ حج کا کتنا واجب ہے؟ چوتھا واجب ہے۔ حج کا 5واں واجب حج کی سعی کرنا، یہ عمرے میں بھی واجب تھا۔ نمبر کیا تھا جی اس کا؟ پہلا واجب تھا، اور یہ حج کا 5واں واجب ہے۔ اور حج کا آخری واجب طواف رخصت، الوداعی طواف، یہ حج ہے۔ 3 فرض 6 واجب۔ پہلا فرض احرام کی حالت میں ہونا، دوسرا فرض وقوف عرفات، تیسرا فرض طواف الزیارہ، پہلا واجب وقوف مزدلفہ، دوسرا واجب رمی جمار، شیطانوں کو کنکریاں مارنا، تیسرا واجب قربانی کرنا، دم شکر ادا کرنا، چوتھا واجب حلق کروانا، 5واں واجب حج کی سعی کرنا، اور چھٹا واجب الوداعی طواف۔ یہ حج ہے۔ حج کے دن کب شروع ہوتے ہیں؟ 8 ذی الحج سے۔ یاد رکھیں حاجی صاحب، یہ فرض کی ادائیگی بھی ہے اور اپنے اندر تبدیلی لانے کا موقع بھی ہے۔ آپ حج پر گئے ہیں، آپ کے رشتہ دار، دوست احباب، محلے دار، ہمسائے، بزنس پارٹنر کیا سوچتے ہوں گے کہ میرا دوست یہ حج پہ گیا ہے، اب یہ جو واپس آئے گا نا تو پھر دیکھتے ہیں کہ یہ پہلے والا ہی اقبال ہے یا اقبال بدل گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو حج مبرور کرتا ہے، جو حج مبرور کرتا ہے، ایسا پاک صاف ہو گیا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، سارے گناہ معاف۔ لیکن شرط کیا ہے؟ حج مبرور۔ اور حج مبرور کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا حاجی بدل جائے، اس کے جاننے والے، دوست احباب، گھر والے اس کو دیکھ کر یہ کہیں یہ اقبال وہ اقبال نہیں ہے۔ اگر یہ پہلے نمازوں میں سستی تھی کسی کے، تو اب یہ نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرتا ہے۔ پہلے اگر کبھی جھوٹ بول لیتا تو اب جھوٹ نہیں بولتا۔ تو ملاوٹ کا کاروبار تھا، کاروبار ختم کر دیا، ملاوٹ کا، سود کا لین دین ختم کر دیا۔ اب اس کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ اسے کہتے ہیں حج مبرور۔ اور یہ موقع ہے آپ کے پاس کہ اللہ کریم نے آپ پر وہ وقت لا دیا، پچھلا سارا کھاتا صاف ہو گیا، اب آپ نئے سرے سے اپنے اعمال شروع کریں گے۔ اسے کہتے ہیں حج مبرور۔ 8 ذی الحج سے ہمارا حج شروع ہو رہا ہے۔ اس سے 3 دن پہلے ہم اپنی بلڈنگ میں ہیں۔ 5 ذی الحج کو ہماری وہ جو شٹل سروس ہے جو ہمیں مسجد حرام لے کر جاتی تھی وہ بند ہو گئی۔ اب ہم نے 3 دنوں میں حج کی تیاری کرنی ہے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ حاجی جو ہے نا، اسے دلہے کی طرح تیاری کرنی چاہیے۔ دلہے تو تقریباً سبھی بنے ہوئے ہیں، کتنی احتیاط کرتے تھے جب دن رکھے گئے تھے، گھر سے باہر نہیں جانے دیتے تھے۔ تو یہ 3 دن آپ نے اپنی بلڈنگ پر رہنا ہے، اور آپ نے سب سے پہلا کام جو کرنا ہے، آپ نے اپنی نیند پوری کرنی ہے۔ وہ مبارک دن آ رہے ہیں جس میں برکت بھی ہے، مشقت بھی ہے، عبادت بھی ہے، رحمت بھی ہے، راحت بھی ہے۔ اپنے آپ کو پریپیئر کریں، تازہ دم کریں، نیند پوری کریں، کھانا کھائیں، سو جائیں، نماز پڑھیں، سو جائیں، بالکل اپنے آپ کو تازہ دم کریں۔ ان 3 دنوں میں ایک اور کام جو ہم نے کرنا ہے، اپنے جسم کی صفائی کریں۔ آپ سمجھ رہے ہیں جو سمجھا رہا ہوں؟ بہنیں، مرد، عورت اپنے جسم کو پاک صاف کر لیں، تازہ دم ہو جائیں۔ اب ہم حج کرنے جا رہے ہیں، جمعہ ہو یا نہ ہو، ناخن بڑے ناخن کاٹ لیں، مسواک کریں، برش کریں، اپنے آپ کو بالکل فٹ کر لیں۔ حج کا احرام کہاں سے باندھیں گے؟ ہم نے اپنی بلڈنگ پر 7 ذی الحج، 8 ذی الحج سے 1 دن پہلے ہم نے حج کا احرام باندھ لینا ہے، لیکن نیت نہیں کرنی۔ جب نیت کریں گے احرام کی پابندیاں اس وقت شروع ہوں گی۔ دوسرا بنیادی کام جو ہم نے کرنا ہے،
آپ اپنا کمانڈو بیگ تیار کر لیجئے. اس طرح کا اسکول بیگ آپ ابھی خرید لیجئے اور کوشش کیجئے اس کے یہ جو سٹیپ ہے نا اس میں فوم لگا ہوا ہو. یہ جتنا نرم ہوگا، لائٹ ویٹ ہوگا، اتنا آپ کا سفر آسان ہوگا. اس بیگ میں ہر مرد کا اپنا بیگ ہوگا، عورت کا اپنا بیگ ہوگا. اس بیگ میں ہم نے کچھ سامان ڈالنا ہے. یہ ہم اپنے تجربے کی بنیاد پر کچھ سامان آپ کو بتا رہے ہیں. اس سامان سے اوپر آپ ایک چھوٹی پانی کی بوتل بھی ڈالیں گے نا تو یہ آپ کے لیے وزن ہوگا. یہ سامان آپ کو کفایت کرے گا. سب سے پہلی بات، مرد 2 چادریں باندھی ہوئی ہیں، 2 چادریں اس بیگ میں رکھ لیں. ایک سوٹ، بہنوں نے ایک سوٹ پہنا ہوا ہے، ایک سوٹ اس بیگ میں رکھ لیں. مرد ایک سوٹ اس بیگ میں رکھ لیں، کیونکہ جب احرام کی پابندیاں ختم ہوں گی تو ہم نے سوٹ پہننا ہے، شلوار قمیض پہننا ہے. ایک سوٹ اس میں رکھ لیں. ایک چپل آپ نے پہنی ہوئی ہے، ایک ایکسٹرا ہوائی چپل. عورتوں نے ایک جوتا پہنا ہوا ہے، کینوس شوز لے لیں، سب سے بہتر ہے. اس میں سفر آسان ہے، پیدل چلنا ہے. ایک جوتا پہنا ہے، ایک جوتا اس میں رکھ لیں. احرام بیلٹ ایک باندھا ہوا ہے، ایک احرام بیلٹ اس میں رکھ لیں. ٹوپی اس میں ضرور رکھیں. احرام کی پابندیاں ختم ہوں گی تو ہم نے سر ڈھانپ کر نماز پڑھنی ہے. خشک چنے، ڈرائی فروٹ، بسکٹ، یہ اپنے ساتھ لے کر جائیں. مینا میں، خیموں میں کھانا لیٹ ہو ہی جاتا ہے، دیر سویر ہو ہی جاتی ہے. ہمارے حاجی کیا کرتے ہیں؟ شکوے کر رہے ہوتے ہیں، لڑائیاں کر رہے. سانو روٹی نہیں ملی، گورنمنٹ جلو کر دی، اتنی کر دیا. بھائی صاحب یہ شکوے شکایت کا وقت نہیں ہے. آپ مینا میں پہنچ گئے، عرفات میں پہنچ گئے، اللہ کی رحمت آپ پر برس رہی ہے اور آپ کھانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اپنے بیگ میں خشک چنے ساتھ لے جائیں. وہاں آپ جناب کچھ بسکٹ کھا لیں، پانی پی لیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آج میں احرام کی حالت میں ہوں. میری زبان پر لبیک کا ترانہ ہے. مولا تیری رحمت میں بیٹھا ہوا ہوں. میں مینا میں پہنچ گیا ہوں. مولا میں میدان عرفات میں پہنچ گیا ہوں. اللہ کا شکر ادا کریں. کوئی شکوہ شکایت ہماری زبان پر نہیں آنا چاہیے. اور یہ چیزیں کچھ ضرورت سے زیادہ لے کر جائیں. یہ نہ ہو کہ جناب آپ وہ پردوں کی طرف وہ جو وہاں پر لگے ہوتے ہیں، جو ترپالیں لگی ہوتی ہیں، ترپال کی طرف منہ کر کے جناب آپ نے سر جھکایا ہوا ہے. ساتھ والا سمجھ رہا حاجی پتہ نہیں رو رہا ہے، پتہ نہیں، یہ نہیں پتہ لگا کہ 6 ڈبے بسکٹ کے کھا گیا، اب بعد میں پانی مانگ رہا ہے. ساتھ والوں پر تصدق کیجئے. 2 بسکٹ خود کھائیے، 2 ساتھ والے کو دیا. بھائی صاحب آپ بھی لے لیں. اگر وہ شکوہ کریں، بھائی صاحب یہ شکوے کی جگہ ہی نہیں ہے. 2 بسکٹ کھا لیں، اللہ کا شکر ادا کریں. بعد میں دیکھیں گے کھانا ملتے، ساری زندگی کھانا کھایا ہے. یہ موقع شکوے شکایت کا نہیں ہے. ہلکا پھلکا کچھ کھا کر پانی پی لیجیے، اپنے رب کا شکر ادا کیجیے. یہ وقت تسبیح و تحلیل میں گزاریے، توبہ و استغفار میں گزاریے. اس بات کی فکر کیجیے کہ مولا آج جو میدان عرفات میں بخشے جائیں گے، مولا ان کے صدقے میری بھی بخشش ہو جائے. یا اللہ میں بھی بخشا جاؤں، میرا حج قبول ہو جائے. ہماری توجہ اس جانب ہونی چاہیے. جائے نماز اپنے ساتھ ضرور لے کر جائیں. چٹائی وہاں پر مزدلفہ میں ہم نے رات گزارنی ہے، لائٹ ویٹ چٹائی ہمارے پاس ضرور ہونی چاہیے. 3 پن والا چارجر، یہاں پر 2 پن ساکٹ ہوتی ہے، وہاں پر 3 پن ساکٹیں ہیں، تو یہ چارجر ضرور رکھیے اپنے ساتھ. یہ تو انتہائی اہم چیز ہے. اگر موبائل کی چارجنگ ختم ہو گئی تو دنیا کو کیسے پتا چلے گا کہ ہم بھی حج پر گئے ہوئے ہیں، ہم بھی میدان عرفات. یہ دیکھیں جناب میں مسجد نمرہ کے پاس پہنچ گیا ہوں. یہ دیکھیں اب خطبہ شروع ہو گیا ہے. بس یہ میں جناب جبل رحمت کے پاس کھڑا ہوں، آپ سب دیکھ رہے ہیں میری طرف. تو یہ حجی کیسے کرے گا؟ خدا را یہ کام ہم نے نہیں کرنے. ہم نے اپنے رب کی رحمت کی طرف توجہ رکھنی ہے. یہ فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، اس کی طرف توجہ نہیں کرنی. ہم نے اپنی بلڈنگ پر 7 ذی الحج کو غسل کر کے 2 نفل پڑھنے ہیں، احرام کی چادریں باندھ کر. 2 نفل نماز برائے احرام ادا کیجئے. عمرے میں ہم نے ایئرپورٹ پر ادا کیے تھے، اب ہم نے وہاں پر ادا کیے. اب ہم نے بس ہماری آئے گی، اس بس میں بیٹھ جانا ہے. یہ بس ہمیں مینا کی طرف لے کر جائے گی. 7 ذی الحج کی شام کو ہی بسیں آ جاتی ہیں. 8 ذی الحج سے ہمارا حج شروع ہوگا، لیکن معلم اپنے آسانی کے لیے 7 ذی الحج کی شام کو ہی مینا میں لے جاتے ہیں. ہم بھی بس میں بیٹھ جائیں گے. 2 چادریں باندھی ہوئی ہیں،
جب بس بلڈنگ سے روانہ ہوگی تو اب ہم حج کی نیت کریں گے. کیا نیت کریں گے؟ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. اپنی مادری زبان میں کہہ لیں یا اللہ آج میں حج کی نیت کرتا ہوں. یا اللہ میں حج کا ارادہ کر رہا ہوں، میرے لیے آسان فرما، میری طرف سے قبول فرما. حج کی نیت کریں گے. اب ہم تلبیہ پڑھیں گے. یاد رکھیے یہ حاجی کا ترانہ ہے. کتنے خوش قسمت ہیں، حج کا احرام باندھا ہوا ہے اور یہ لبیک ہماری زبان پر ہے. ابھی ہم دوبارہ لبیک پڑھیں گے تاکہ اگر کسی کی زیر زبر کی غلطی ہے، کوئی جھجک ہے، ہماری یہ جھجک ختم ہو جائے. آنکھیں بند کر کے لبیک پڑھیں گے. تصور یہ کریں گے کہ ہم بس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بس ہمیں مینا کی طرف لے کر جا رہی ہے. حج کا احرام باندھا ہے، حج کی نیت کر لی ہے. آئیے مل کے لبیک پڑھتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک. لبیک اللہم لبیک. الحمدللہ ہم نے لبیک پڑھی، ہم پر احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی. دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیجئے. مینا میں داخلے سے پہلے لبیک پڑھنی ہے، پہلے حج کی نیت کرنی ہے. دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیجئے. محترم حاجیوں، الحمدللہ ہم مینا میں پہنچ گئے. ہر طرف خیمے ہی خیمے ہیں. ہماری بس ہمیں ہمارے خیمے کے پاس لے کر جائے گی. یہ وہ مبارک مقام ہے جہاں پر اللہ کے رسول نے قیام فرمایا، صحابہ کرام نے قیام فرمایا. اب رات وہاں گزاریں گے. صبح 8 ذی الحج، حج کا پہلا دن شروع ہو گیا. آج ہم نے 5 نمازیں مینا میں ادا کرنی ہیں. مینا کی حاضری ایک عظیم عبادت ہے، یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. مینا میں ہم نے 8 ذی الحج کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحج کی فجر، یہ 5 نمازیں مینا میں پڑھنا سنت مبارکہ ہے. آج کے دن کا ہمارا یہی کام ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، جیسے ہی مغرب ہوتی ہے وہ معلم کے لڑکے پھر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں حاجی عرفہ حاجی عرفہ. بس وہ اپنے آسانی کے لیے ہمیں پھر وہ میدان عرفات کی طرف وقت سے پہلے لے جاتے ہیں. یہاں پر ایک مسئلہ ہے. اگر آپ کے ساتھ بزرگ ہیں، آپ کے ساتھ خواتین ہیں، تو وزارت مذہبی امور آپ کو ہدایت کرتی ہے کہ آپ معلم کی بسوں میں میدان عرفات میں چلے جائیں. اگر آپ اکیلے ہیں، جوان ہیں، تو پیدل حج کیجئے. سب سے افضل پیدل حج ہے. مینا سے پیدل میدان عرفات کی طرف لاکھوں لوگ جا رہے ہوتے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ چلے جائیں گے. لیکن اگر آپ بیمار ہیں، آپ کے ساتھ خواتین ہیں، بزرگ ہیں، تو پھر آپ یہ مجبوری ہے، اس سے حج میں کوئی فرق نہیں پڑتا. بس وہ سنت سے محرومی ہو گئی. آپ پھر بسوں میں بیٹھ کر میدان عرفات چلے جائیں گے. رات وہاں پر آرام کیا. صبح 9 ذی الحج، حج کا دوسرا دن شروع ہو گیا، یوم عرفہ. آج فجر کی نماز سے ایام تشریق بھی شروع ہو گئے. 13 کی عصر تک ہم نے ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنی ہے. میدان عرفات کا وقوف یہ حج کا رکن اعظم ہے. 9 ذی الحج کو ظہر کا وقت شروع ہوا تو وقوف عرفہ کا وقت شروع ہو گیا. سورج ڈوبنے تک جو احرام کی حالت میں میدان عرفات میں ایک لمحے کے لیے بھی چلا گیا وہ حاجی ہو گیا. ہمارے کچھ حاجی وہاں جا کر بیمار ہو جاتے ہیں. ایسا بیمار ہوا ہاسپٹل میں داخل ہے. 9 ذی الحج کو الحمدللہ وہاں کی گورنمنٹ یہ سہولت دیتی ہے کہ جو حاجی وہاں گئے بیمار ہو گئے کومے میں ہیں، ایئر ایمبولنس، آپ نے دیکھا ہیلی کاپٹر پھر رہے ہوتے ہیں،
ایئر ایمبولینس میں اس کا اسٹریچر ڈالا جاتا ہے، احرام کی چادریں اس کو پہنائی، وہ بے ہوش پڑا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو احرام کی چادریں پہنائی جاتی ہیں، اسٹریچر پر ڈال کر ایئر ایمبولینس کے ذریعے اسے میدان عرفات کی فضاؤں سے گزارا جاتا ہے تاکہ یہ حاجی ہو جائے۔ یہ اس مقام کی فضیلت ہے کہ ظہر کے وقت سے لے کر سورج ڈوبنے تک یہ وقوف عرفہ کا وقت ہے، یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ میدان عرفات میں مسجد نمرہ ہے، ہمارے کچھ لوگ، کچھ حاجی صاحبان مسجد نمرہ کی طرف جاتے ہیں۔ یاد رکھیے مسجد نمرہ میں جانا ضروری نہیں ہے، مسجد نمرہ کا کچھ حصہ میدان عرفات سے باہر ہے، وہاں باقاعدہ بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ ہاں اگر آپ جوان ہیں، اکیلے ہیں، آپ مسجد نمرہ میں جائیے، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ کے ساتھ خواتین ہیں، بزرگ ہیں، تو پھر ہم آپ کو ہرگز مشورہ نہیں دیں گے کہ آپ مسجد نمرہ میں جائیں۔ آپ مسجد نمرہ میں جائیں گے، شام کو اتنا رش ہو جاتا ہے، آپ واپس اپنے قافلے کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے، آپ بچھڑ جائیں گے، پھر آپ پریشان ہوں گے کہ میں تو بچھڑ گیا، میں تو کھو گیا، میں آپ کس طرف جاؤں۔ اس لیے جو تجربہ کار حاجی ہے وہ مسجد نمرہ جانا چاہتا ہے، پیدل حج کر رہا ہے، تو وہ بالکل مسجد نمرہ جا سکتا ہے۔ آپ اپنے خیمے میں رہیں، ظہر کے وقت میں ظہر، عصر کے وقت عصر کی نماز ادا کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرفے سے زیادہ کسی دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں فرماتا، اور پھر اللہ مباحات فرماتا ہے، فخر فرماتا ہے، فرشتوں کو کہتا ہے دیکھو یہ ہے میرے بندے، تم تو کہتے تھے کہ زمین پہ جا کے فساد کرے گا، کفن پہنا ہوا ہے، اس کی زبان پر ایک ہی ترانہ ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں، اس کی زبان پر ایک ہی ترانہ ہے، لبیک اللہم لبیک۔ یہ دن بخشش مانگنے کا دن ہے، عاجزی کا دن ہے، آج کسی کو محروم نہیں لوٹایا جائے گا۔ عصر کی نماز کے بعد اپنے خیموں سے باہر آ جائیں، حاجی کو آج بے سایہ رہنا سنت ہے، کھلے آسمان کے تلے آ جائیں، نیچے آ جائیں، کھلے آسمان کے تلے، اپنے رب سے دعائیں مانگتے رہیں۔ عصر کے بعد دعائیں شروع کریں، سورج ڈوب جائے دعائیں مانگتے رہیں۔ سورج ڈوب گیا، اب آپ نے مزدلفہ کی طرف جانا ہے، لیکن ایک عجیب بات ہے، مغرب کا وقت ہو گیا، نہ مسجد نمرہ میں مغرب کی اذان ہوئی، نہ کسی نے مغرب کی اذان دی، نہ کوئی مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے۔ حاجیوں، یہ اللہ کے نیک بندے آج انہوں نے مغرب کی نماز میدان عرفات میں ادا نہیں کرنی، مغرب کا وقت گزر گیا، آج یہ اللہ کے بندے مزدلفہ میں جا کر مغرب کی نماز پڑھیں گے، چاہے آدھی رات کا وقت ہو جائے، جب سورج ڈوب جائے اب ہم لبیک پڑھتے ہوئے میدان عرفات سے روانہ ہوں گے۔ آپ بس پہ جا رہے ہیں، ٹرین پہ جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، ہم مزدلفہ کی طرف روانہ ہوں گے۔ حاجیوں آؤ مزدلفہ چلتے ہیں، وہ مبارک جگہ کہ میدان عرفات میں اللہ نے بندوں کے حقوق معاف کر دیے، اپنے حقوق معاف کر دیے بندوں کو، اور یہ مبارک جگہ ہے کہ آج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری امت کے ظالم اور قاتل کو بھی بخش دیا۔ کیسی برکت والی جگہ ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں شب مزدلفہ شب قدر سے بھی افضل ہے۔ آج کی رات عبادت کی رات ہے، جاگنے کی رات ہے۔ آپ آدھی رات کو مزدلفہ پہنچے، آپ جس وقت مزدلفہ پہنچے، کچھ حاجی بیٹھے اذان دیں، ایک اذان دیں گے، اس کے بعد مغرب کے 3 فرض پڑھیں گے، اس کے بعد عشاء کے فرض پڑھیں گے، اس کے بعد مغرب کی سنتیں اور نفل پڑھیں گے، اس کے بعد عشاء کی سنتیں وتر اور نفل ادا کریں گے، مغرب اور عشاء ملا کر پڑھیں گے جس وقت پہنچے۔ لیکن یہ بات کنفرم کر لیں کہ وہ بورڈ لگا ہوا ہو کہ آپ مزدلفہ کے اندر پہنچ گئے، حدود کے اندر پہنچ گئے، آگے چلتے جائیں، مزدلفہ میں آگے بہت جگہ خالی ہوتی ہے۔ رات جاگ کر گزاریے، جس حد تک ممکن ہو توبہ و استغفار میں مشغول رہیں، لیکن کوشش کریں کہ صبح جلدی اٹھ جائیں۔
وضو کریں، تہجد کی نماز ادا کریں. آج کی رات آپ نے ایک اور ضروری کام کرنا ہے. وہاں پر جگہ جگہ بجری کے ٹرک پڑے ہوئے ہیں. آپ نے 49 کنکریاں، اور اگر 13 ذی الحج کی بھی رمی کرنی ہے تو 70 کنکریاں آپ چنیں. چھوٹی پانی کی بوتل ہے نا، اس بوتل میں یہ کنکریاں ڈال لیں. انہیں دھو لینا افضل ہے، ان کو دھو لیں. صبح فجر کی اذان ہوئی، وقوف مزدلفہ حج کا پہلا واجب، اس کا وقت شروع ہو گیا. اب ہمارا حاجی کیا کرتا ہے؟ ہمارا حاجی فجر کی اذان کے وقت جمرات پہ پہنچا ہوتا ہے، شیطانوں کو کنکریاں مارنے پہنچا ہوتا ہے. حالانکہ اس کا پہلا واجب کیا تھا کہ اس نے وادی مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھنی تھی، لیکن وہ ادھر پہنچا ہوتا ہے. یاد رکھیے، ہم نے جلد بازی نہیں کرنی. جو جلد اس پورے سفر میں بلکہ پوری زندگی میں ہم نے کبھی بھی جلد بازی نہیں کرنی. آپ تسلی کے ساتھ مزدلفہ میں فجر کی نماز ادا کریں. فجر کی نماز کے بعد جب سورج نکل آیا، اب لبیک پڑھتے ہوئے جمرات کی طرف چلیں. وقوف مزدلفہ کا وقت کیا ہے؟ جب فجر کا وقت شروع ہوا تو وقوف مزدلفہ کا وقت شروع ہو گیا. جب سورج نکل آیا، طلوع ہوا، تو وقوف مزدلفہ کا وقت ختم ہو گیا. حج کا تیسرا دن شروع ہو گیا. پہلے 2 دن میں ہم نے کیا کام کیے؟ 8 ذی الحج کو 5 نمازیں مینا میں ادا کی. 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں پہنچے، وہاں پر ہم نے وقوف عرفات کیا. عصر سے مغرب تک دعائیں مانگتے رہے. سورج ڈوب گیا، ہم مزدلفہ میں آ گئے. مغرب اور عشاء ملا کر پڑھی، کنکریاں چنی. 10 ذی الحج حج کا تیسرا دن شروع ہو گیا. آج ہم نے مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد لبیک پڑھتے ہوئے جمرات کی طرف جانا ہے. آج عید کا دن ہے. 10 ذی الحج پاکستان میں کیا ہوگا؟ عید کا دن ہوگا. اور حاجی کی عید کیا ہے؟ اس نے کفن پہنا ہوا ہے، اس کی زبان پر ایک ہی ترانہ ہے، لبیک اللہم لبیک. اے اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں. جب سورج کوہ سبیر پر چمکے، اب ہم نے جمرات پر جانا ہے. یہ حج کا دوسرا واجب ہے. اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب سورج نکل آیا، اس سے لے کر زوال کے وقت تک کنکریاں مارنا سنت ہے، اور سورج ڈوبنے تک مارنا جائز ہے. آپ جمرات پر جائیں گے، پہلے ایک دیوار آئے گی، جیسے آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر بجری لگی ہوئی ہے. وہاں پر بورڈ لگا ہوا ہے جمرات الصغریٰ، چھوٹا شیطان. آپ آگے چلتے جائیں گے، لبیک پڑھتے ہوئے آگے چلتے جائیں گے. پھر آگے جائیں گے تو ایک اور دیوار آئے گی، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جمرات الوسطیٰ، درمیانہ شیطان. آپ آگے چلتے جائیں گے، لبیک پڑھتے ہوئے آگے چلتے جائیں گے. آگے جائیں گے، تیسری دیوار آئے گی، اس کے اوپر بورڈ لگا ہوا ہے جمرات العقبہ، بڑا شیطان. آج اس کی مرمت کرنی ہے. اس کو کیا ماریں گے؟ نہیں جی، جوتے ماریں گے، بوتلیں ماریں گے، چپلیں ماریں گے، شاپر ماریں گے، یہ ماریں گے. اس کو وہ چیز ماریں گے جو ہمارے نبی نے اسے ماری ہے. اس کو کنکریاں ماریں گے، بڑے بڑے پتھر نہیں ماریں گے، کنکریاں کھجور کی گٹھلی کے برابر. بوتل سے اپنی 7 کنکریاں نکالیں، الٹے ہاتھ میں پکڑیں، سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے میں ایک کنکری لیں، اور اس طرح مسلمان مرد اس طرح کریں گے. آپ بھی کر لیں، اس طرح کریں گے. ہم کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. ایک ایک کر کے کنکری ماریں گے، اکٹھی کنکریاں نہیں ماریں گے. اکٹھی کنکریاں ماریں گے تو ایک کنکری شمار ہوگی. عورتیں کس طرح کریں گی؟ عورتیں اپنا بازو کھولیں گے نہیں، آپ شہادت کی انگلی میں انگوٹھے میں لیں گے اور اس طرح بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. اس طرح ایک ایک کر کے کنکری ماریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جیس مسلمان جو کنکری مارتا ہے، ہر کنکری کے بدلے ایک کبیرہ گناہ معاف. ایسا گناہ جسے جہنم واجب ہو چکا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ گناہ معاف کر دیتا ہے. جیسے ہی آج ہم نے پہلی کنکری مارنی ہے، لبیک پڑھنا بند کر دینا ہے. لبیک پڑھنا کب شروع کیا تھا؟ جب بس سے نیت کی تھی تو لبیک پڑھنا شروع کیا تھا. ہم نے پہلی کنکری ماری تو لبیک پڑھنا بند کر دینا ہے. 7 کنکریاں مار لی، اب ہم نے حج کی قربانی کرنی ہے. یہ بھی یاد رکھیے
کہ حج کی قربانی کا انتظام آپ نے خود کر کے جانا ہے. آپ یہاں پر کسی بھی با اعتماد سے رابطہ کر سکتے ہیں, وہاں پر بھی ادارے موجود ہوں گے. آپ اپنی قربانی کا انتظام خود کر کے جائیں گے. قربانی کا جب یقین ہو جائے, آپ کو کنفرم اطلاع مل جائے کہ بھی آپ کی قربانی ہو گئی ہے, تو اب آپ نے حلق کروانا ہے, بہنوں نے تقصیر کروانی ہے. ہماری احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی. یاد رکھیے کہ اس میں ترتیب واجب ہے. پہلے کنکریاں ماریں گے, پھر قربانی کریں گے, پھر حلق کریں گے. یہ ترتیب رکھنا بھی واجب ہے. ایسا نہ ہو کہ کنکریاں ماری نہیں اور قربانی آپ کی ہو گئی ہے. اور ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ یہ جو قربانی ہے یہ آپ کی دم شکر ہے, حج کی قربانی ہے. جو قربانی آپ عید الاضحیٰ کی قربانی ہر سال پاکستان میں کرتے ہیں, وہ پاکستان میں اسی طرح کروائیں گے. اس قربانی کا اس قربانی سے تعلق نہیں ہے. آپ نے قربانی کر لی, الحمدللہ, آپ غسل کریں, مسجد خیف میں چلے جائیں, آپ شلوار قمیض پہن لیں, احرام کی پابندیاں ختم ہوگی. حاجیوں, آج آپ نے تھکنا نہیں ہے. آج آپ نے ایک اور کام کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ طواف الزیارہ. یہ حج کا تیسرا فرض ہے. اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ اگر مرد نے حج کیا, طواف الزیارہ نہیں کیا, تو عورت حلال نہیں ہوگی. عورت نے حج کیا, طواف الزیارہ نہیں کیا, تو ساری زندگی بھلے گزر جائے, مرد حلال نہیں ہوگا. بڑا آسان طریقہ ہے. آپ وہاں سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر مسجد حرام ہے. آپ کوشش کریں کہ پہلے ہی دن 10 ذی الحج کو, جیسے ہی آپ نے کنکریاں ماری, طواف الزیارہ کا وقت شروع ہو گیا, آپ مسجد حرام میں جائیں اور 7 چکر لگا لیں, طواف الزیارہ کر لیں. آپ کا فرض ادا ہو جائے گا. اس کا وقت 10 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج کی مغرب تک ہے. سورج ڈوبنے تک طواف الزیارہ کا وقت ہے. آج مسجد حرام میں کیا نظارہ ہے؟ ہر منزل پر طواف ہو رہا ہے. ایسے لگتا ہے کہ مسجد حرام جو ہے نا, یہ خانہ کعبہ کے گرد گھوم رہی ہے. جدھر دیکھے سر ہی سر ہے, طواف ہو رہا ہے. آپ طواف الزیارہ کر لیجئے. اب آپ کے 4 واجب ادا ہو گئے. اب ہم نے حج کی سعی کرنی ہے. جب طواف الزیارہ کریں, اچھا جلد بازی نہ کریں. آپ 10 ذی الحج کو گئے, دوپہر کو پہنچے, طواف کرتے کرتے مغرب ہو گئی, کوئی حرج نہیں. آپ حج کا 5واں واجب ادا کر لیجئے, حج کی سعی ادا کر لیجئے. سارے سال میں یہ واحد سعی ہے جو آپ نے شلوار قمیض میں کرنی ہے, کیونکہ آپ نے وہاں پر حلق کروایا, احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی. شلوار قمیض پہنے اور حج کی سعی ادا کر لیں. ایک اور مسئلہ, آپ یہ حج کی سعی 5واں واجب آپ مینا جانے سے پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں. ایک نفلی طواف کیجئے اور اس کے ساتھ حج کی سعی ادا کر لیں, آپ کا یہ واجب ادا ہو جائے گا. 10 ذی الحج کا دن مکمل ہوا, اب ہم واپس مینا میں آئیں گے. ہمارا حاجی کیا کرتا ہے؟ مسجد حرام سے بلڈنگ میں چلا جاتا ہے, ہوٹل میں چلا جاتا ہے, کہتا ہے یار مینا میں تو جگہ بھی کم ہے, وہاں اے سی بھی نہیں لگے ہوئے, بلڈنگ میں چلتے ہیں اے سی لگے ہوئے, آرام سے جا کے سوتے ہیں. حاجیوں, ساری زندگی اے سی میں سوتے رہے, ساری زندگی آرام کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دن مینا میں گزارے, خیموں میں گزارے, تو ہم واپس مینا میں جائیں گے. آپ رات گزاریے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا میں مسجد خیف کے پاس آپ کا خیمہ تھا. مسجد خیف بڑی تاریخی مسجد ہے, اور یہ جمرات شیطانوں کے پاس موجود ہے. لمبا بورڈ لگا ہوا ہے. ایک روایت کے مطابق 70 نبیوں کی قبریں مسجد خیف میں موجود ہیں. 11 ذی الحج, حج کا 4تھا دن شروع ہو گیا. آج کے دن آپ نے صرف ایک ہی کام کرنا ہے. ظہر کی نماز پڑھ کے آپ شلوار قمیض میں, احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی. ظہر کی نماز پڑھیں, کھانا کھائیں, چائے پئیں, بوتل پئیں, اور آپ جمرات پر جائیں گے. آج آپ نے تینوں شیطانوں کی رمی کرنی ہے. جمرات پر جائیں گے, پہلے چھوٹا شیطان آئے گا, اس کو ایک ایک کر کے 7 کنکر ماریں گے اور دعا مانگیں گے. پھر درمیانہ شیطان آئے گا, 7 کنکر ماریں گے اور دعا مانگیں گے. پھر وہ بڑا شیطان
جس کی کل بھی مرمت کی تھی، اس کو 7 کنکریاں ماریں گے اور دعا نہیں مانگیں گے۔ جس رمی کے بعد رمی ہے دعا مانگیں گے، جس رمی کے بعد رمی نہیں ہے دعا نہیں مانگیں گے۔ آپ کا آج کا کام ختم ہو گیا۔ اگر آپ نے کل طواف زیارہ نہیں کیا تھا تو آج مسجد حرام چلے جائیں اور طواف زیارہ ادا کر لیں۔ اگلا دن شروع ہو گیا 12 ذی الحج، رات کو پھر واپس مینا میں آ گئے۔ 12 ذی الحج، آج کے دن آپ نے کیا کرنا ہے؟ ظہر کی نماز پڑھ کے اپنا سامان خیمے سے ساتھ لے لیں، کمانڈو بیگ اپنا سامان ساتھ لیں، پھر جمرات پر جائیں گے اور کل کی طرح تینوں شیطانوں کی رمی کریں گے، اور سورج ڈوبنے سے پہلے ہم نے مینا چھوڑ دینا ہے، مینا کی حدود سے نکل جانا ہے۔ اگر ہمیں سورج مینا میں ڈوب گیا تو یاد رکھیے کہ ہم پر 13 ذی الحج کی رمی واجب ہو گئی۔ اللہ کے آخری نبی نے کتنے حج کیے؟ اور ہمارے پیارے نبی نے 13 ذی الحج کی رمی کی۔ سنہری موقع ہے ہمارے حج، یہ ضروری نہیں ہے ویسے، لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو زندگی نے موقع دیا ہے، پھر زندگی وفا کرے نہ کرے 13 ذی الحج کی بھی رمی کر لیجئے۔ 13 ذی الحج کو صبح کو بھی رمی کر سکتے ہیں، لیکن افضل وقت وہی ہے ظہر کی نماز کے بعد کا۔ الحمدللہ ہمارا حج مکمل ہو گیا، اب صرف ایک واجب رہ گیا ہے، اسے کہتے ہیں طواف وداع، الوداعی طواف۔ ہمارا حاجی اس میں بھی ایک غلطی کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے ابھی الوداعی طواف کر لیا تو پھر تو میں مسجد حرام جا ہی نہیں سکتا۔ حاجی صاحب ایسا نہیں ہے، حج کے بعد آپ ایک الوداعی طواف کی نیت سے ایک طواف کر لیجئے تاکہ آپ کا حج مکمل ہو جائے۔ اب آپ عمرے کریں، طواف کریں، مسجد حرام میں نمازیں پڑھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش کیجئے کہ یہ طواف روتے روتے کرنا ہے، روتے روتے یہ طواف کریں کہ یا اللہ پھر پتہ نہیں یہ مجھے نصیب ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا۔ الوداعی طواف، اور کوشش کریں کہ جب شہر مکہ چھوڑیں تو آپ کا آخری کام طواف ہونا چاہیے۔ ایک اور مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ یہاں پر نفل نماز، فرائض کے بعد نفل نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن مکہ پاک میں نفل پڑھنے سے طواف کرنا افضل ہے، کیونکہ طواف صرف وہیں پر نصیب ہوتا ہے، طواف اور کہیں پر بھی نصیب نہیں ہوتا۔ الحمدللہ ہمارا حج